السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، درود شریف اور استغفار کی کثرت انسان کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتی ہے جن کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر پاتا۔ یہ وہ راستے ہوتے ہیں جو بظاہر بند نظر آتے ہیں مگر اللہ کی رحمت سے ایک دم کھل جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے عمل پر ایسا بڑا کرم فرماتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ عمل کی مقدار سے زیادہ نیت، توجہ اور یقین کو مضبوط رکھا جائے۔ ایک خاتون کا بیان ہے کہ درود شریف اور استغفار تو ان کی زندگی کا مستقل حصہ تھے۔ وہ کام کاج میں ہوں یا فارغ ہوں، چلتے پھرتے ہوں یا بیٹھے ہوئے، زبان پر درود اور دل میں استغفار کی کیفیت رہتی ہے۔ مگر کچھ دن پہلے ایک ایسی بات پیش آئی جس نے ان کے یقین کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ وہ اپنی ایک قریبی دوست کے گھر گئیں جہاں ذکر و اذکار پر گفتگو ہو رہی تھی۔ باتوں باتوں میں اس دوست نے ایک دعا کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو شخص اسے تھوڑی سی تعداد میں بھی یقین کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے بتایا کہ یہ دعا کمزوری میں طاقت، خوف میں اطمینان، تنگی میں کشادگی اور بے یقینی میں یقین عطا کرتی ہے، اور وہ دعا تھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوست نے یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہو تو دن میں کبھی بھی پڑھ سکتی ہو، چاہو تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لو، اور چاہو تو رات سونے سے پہلے صرف 11 بار پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دو۔ بات دل کو لگی مگر وہ خاتون خاموشی سے سن کر گھر واپس آ گئی۔ رات کو اپنے معمول کے اذکار مکمل کرنے کے بعد انہیں اچانک دوست کی بات یاد آئی۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج اس دعا کو آزما لیا جائے۔ کوئی بڑا عمل نہیں، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، صرف 11 مرتبہ ہی تو پڑھنا ہے۔ انہوں نے پورے دھیان اور عاجزی کے ساتھ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھی اور اللہ کے حضور بس اتنا عرض کیا کہ یا اللہ، اگر اس میں واقعی خیر ہے تو میرے دل پر اس کا اثر ظاہر فرما دے۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ ان کی کیفیت بدلنے لگی۔ دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، ایک بوجھ جو مدتوں سے دل پر تھا جیسے ہلکا ہونے لگا۔ پھر اسی رات انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے انہیں رلا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں نور پھیلا ہوا ہے اور فضا میں عجیب سی طہارت ہے۔ دل پر ایسا سرور تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ خواب کے بعد جب آنکھ کھلی تو دل میں ایک شکر ہی شکر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب پہلے ہی دن ہوا، صرف 11 مرتبہ پڑھنے پر۔ اس کے بعد انہوں نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، دن میں بھی پڑھتی اور رات کو بھی۔ چند دن گزرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دل میں جو بے وجہ کا خوف اور گھبراہٹ رہتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ جو بے چینی انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ سکون میں بدل گئی ہے۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ ان پر کافی عرصے سے نظر بد اور حسد کے اثرات تھے۔ کام بنتے بنتے بگڑ جاتے تھے، گھر کا ماحول بوجھل رہتا تھا، معمولی باتوں پر تلخی ہو جاتی تھی، مگر جب سے انہوں نے اس دعا کو درود شریف اور استغفار کے ساتھ جوڑا، آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ گھر کا ماحول نرم ہونے لگا، باتوں میں برکت آ گئی، شوہر کے کام میں جو رکاوٹیں تھی وہ کم ہونے لگی، اور کچھ ہی عرصے میں ایسی آسانیاں پیدا ہوئی کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے دن کا جو کرم تھا اس نے ان کے یقین کو زندہ کر دیا، اور اس کے بعد جو تبدیلیاں آئی وہ مسلسل آتی رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل بات یہ نہیں کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کس یقین سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف ایک قدم بڑھتا دیکھتا ہے تو اپنی رحمت سے 10 قدم بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹا سا عمل جیسے صرف 11 مرتبہ پڑھنا انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے اعمال کا بوجھ اٹھانے سے گھبراتے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو، بس سچائی، عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ چاہے عمل تھوڑا ہو مگر جب اللہ قبول فرما لیتا ہے تو پہلے ہی دن کرم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں خود محسوس کیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئی مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔